أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی آیات تجربات میں ان چیزوں کا ذکر تھا جن کا کھانا استعمال کرنا حرام تھا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے کھانا استعمال کرنا حلال ہے. جب سوال پوچھا گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا ہے یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل، آپ فرمائیے احل، حلال کی گئی ہیں لکم، تمہارے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان کا سکھایا ہوا ہے جن شکاری جانوروں کو تم نے مقلبین سداغ دیا ہے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم انہیں سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا. مطلب کہ سدھارے ہوئے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کا شکار. فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس میں سے جسے پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والے ہیں. الیوم، آج کے دن، احل، حلال کر دی گئی ہیں لکم، تمہارے لیے الطیبات، پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب. حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے. وطعامکم، اور تمہارا کھانا حل لہم، حلال ہے ان کے لیے. والمحصنات، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومنوں میں سے. والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے. اذا آتیتموہن، جب دے دو تم انہیں، اجورہن، ان کے مہر. محسنین، پاک باز بنتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ بدکاری کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے. ومن یکفر بالایمان، جو انکار کرتا ہے ایمان کا، فقد حبط عملہ، تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل. وہو فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. سب سے پہلے سوال کے جواب سے بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل احل لکم الطیبات، تو آپ فرما دو کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. یہ بندہ مومن کی شان ہے، بندہ مومن کی عظمت ہے، بندہ مومن کی اپنی پاکیزگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان چیزوں کا کھانا، پہننا، استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے جو چیزیں بنیادی طور پہ پاک ہیں. وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھار لیا ہے، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، انہیں سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور تم کھاؤ جو انہوں نے تمہارے لیے روک لیا. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس جانور پر اللہ کا نام لو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب یہاں پہ بات آ گئی ہے جو اجازت دی گئی چیزوں کے کھانے کی، تو شکاری کتا وغیرہ، شکاری جانور جو تم نے سدھارا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اب وہ تمہارے لیے شکار کرے تو تم کھاؤ.
اب فقہا نے شرائط جو ذکر کی ہیں شکاری جانوروں کی، مثلا شہین ہے، باز، شکرا، کتا، چیتا، بھیڑیا، جسے سکھایا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے، اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا سدھارا ہوا ہو، وہ خود شکار کرنے والا نہ ہو، بلکہ مسلمان جب اسے بھیجے شکار کرنے کے لیے تو تب وہ شکار کرے، اور جسے اس نے شکار کیا وہ خود نہ کھائے بلکہ زندہ یا مردہ جس بھی حالت میں اسے اپنے مالک کے پاس لے جائے، اور مسلمان اس شکاری جانور کو تکبیر پڑھ کر چھوڑا ہو، اور جب شکار ہو رہا ہو تو صرف وہ اکیلا کتا شکار، جو بھی جانور چھوڑا وہ اکیلا شکار کرے، یا اس کے ساتھ جو جانور شامل ہے شکار میں وہ بھی سدھارا ہوا ہو اور مسلمان نے چھوڑا ہوا ہو تکبیر پڑھ کے۔ اگر کوئی ایسا جانور شکار میں شامل ہو گیا جو سدھارا ہوا نہیں ہے، تکبیر پڑھ کے نہیں چھوڑا ہوا، یا کسی مجوسی یا ہندو کا شکاری جانور اس میں شریک ہو گیا تو وہ شکار کھانا حلال نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور صرف اسے ضرب مار کر زخمی کرے، شکاری جانور اسے زخمی کرے، ضرب مار کر اسے ہلاک نہ کرے، زخمی کرے۔ پانچواں یہ ہے کہ شکار ہونے والا جانور خود بھی حلال ہو، شکاری جانور جسے چھوڑا ہوا ہے وہ شکار کو لے کے آ جائے، زندہ لائے تو اسے فوراً ذبح کیا جائے، اگر مار کر لائے تو وہ پہلے ذبح کے حکم میں ہے، اس کا گوشت بنا لیا جائے۔ اسی طرح مسلمان آدمی کسی جنگلی وحشی جانور جیسے گائے، ہرن وغیرہ کو تیز یا نیزے، تیر یا نیزے یا کسی آلے جارحہ پر تکبیر پڑھ کر پھینکے، اس جانور کو زخم لگائے اور وہ جانور ذبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی ذبح کے حکم میں ہے، جیسے شکاری جانور کا مارا ہوا شکار حلال ہے۔ یہ شکاری جانوروں سے جو شکار کیا جاتا ہے یہ اس کے مسائل آگے ہیں۔ پھر آگے حلال چیزوں میں فرمایا گیا یوم احل لکم الطیبات، دوبارہ فرمایا گیا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور ان کا کھانا جو دیے گئے کتاب، حل لکم تم سے پہلے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا، حل لکم تمہارے لیے حلال ہے ان کا کھانا، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب یہ مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے، ہمارے ساتھی جو بیرون ملک ہیں وہ ہم عیسائیوں کا کھائیں، یہودیوں کا کھائیں، تو بنیادی طور پر تو جو اہل کتاب ہیں جنہیں اپنے دین کے ماننے والے ہیں، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، ان کا ذبح شدہ جانور اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کرے، وہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے، ہمارا ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ خود بے دین ہوں، ملحد ہو جائیں، دین سے بیزار ہوں، یا جانور کو ذبح کرتے وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا نام لیں اس کے اوپر، یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں، یعنی اللہ کے نام کی بجائے ان کے نام پہ ذبح کریں، یا کسی اور غیر اللہ کا نام لے کے ذبح کریں اللہ کے نام کی بجائے، تو ان کے ہاتھ کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھانا پینا جو عام حلال چیزیں ہیں کھانے کی وہ کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، ان کے ہاں دعوت کھانا، تو اس میں کوئی نجائز کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ذبیحے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا کہ وہ بے دین تو نہیں ہے، یا اس کا عقیدہ مشرکانہ تو نہیں ہے۔ اگر عام وہ اپنے مذہب کو ماننے والا عیسائی ہوتی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے نکاح کے اعتبار سے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ فرما دیا گیا کہ والمحصنات من المؤمنات، پاک دامن عورتیں، مومن عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کے لیے جنہیں تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے حق مہر دے دو، محسنین نکاح کرنے کے لیے، غیر مسافحین بدکاری کرنے کے لیے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی انہیں اپنا خفیہ یاد آشنا بنانے کے لیے۔ یعنی اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے نکاح کرنا، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ شرطیں ہیں کہ وہ
اہل کتاب کی عورتیں اسلامی ریاست میں ہوں، اسلامی ریاست میں، اب اسلامی ریاست میں وہ عورتیں ماتحت ہوتی ہیں مسلمانوں کے، مسلمان حکمرانوں کے، اور ان سے کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا کہ وہ آگے مرد کا دین بگاڑ دیں یا آگے اپنی اولاد کا دین بگاڑ دیں۔ دارالحرب میں یہاں مسلمان اسلامی حکومت نہیں ہے، یا مسلمان کافر مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ہیں، تو وہاں یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ نکاح مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا تو اس سے خامد کا اپنا دین خراب ہوگا اور آگے آنے والی نسل کے اوپر اس کا غلط اثر پڑے گا، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ وہ میں یکفر بالایمان، جو ان کا ایمان کا انکار کرے، فقط حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو گیا، وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔